العلم النور العلم النور العلم النور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے سبق میں ہم نے افعال مقاربہ کا بیان پڑھا کہ افعال مقاربہ کو مقاربہ کیوں کہتے ہیں، افعال مقاربہ کتنے ہیں، عمل کیا کرتے ہیں اور تامہ کب ہوتے ہیں، یہ ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا۔ آج ہم انشاءاللہ افعال مد و ضم کا بیان پڑھیں گے۔ بیان کر رہے ہیں مصنف علیہ رحمہ بدا کے افعال مد و ضم 4 است۔ تم جان لو افعال مد و ضم کتنے ہیں، یعنی مد اور ضم کے افعال کتنے ہیں، 4 ہیں۔ تعریف پر دلالت کرنے والے اور ضم پر دلالت کرنے والے وہ کتنے ہیں، 4 ہیں۔ نعمہ و حبذا برائے مد، نعمہ اور حبذا کس کے لیے ہیں، کس کے لیے، مد کے لیے ہیں۔ وبئس و ساء کس کے لیے ہیں، یہ ضم کے لیے ہیں، برائی کے لیے ہیں۔ تو افعال مد و ضم کسے بولتے ہیں کہ افعال مد و ضم وہ افعال ہوتے ہیں جو انشاء مد یا انشاء ضم کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ افعال مد و ضم والے جملے جو ہوتے ہیں ان کی 3 طریقے سے ترکیب ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر یہ کہا نعم الرجل زید، تو اب نعم الرجل زید اس کی ترکیب 3 طریقے سے ہوگی۔ پہلے پڑھ لیتے ہیں، بعد میں ترکیب کریں گے، صحیح ہے۔ بدا کے افعال مد و ضم و 4 است۔ تم جان لو افعال مد و ضم کتنے ہیں، 4 ہیں۔ نعمہ و حبذا برائے مد، یہ مد کے لیے ہیں۔ وبئس و ساء برائے ضم، وبئس و ساء کس کے لیے، ہاں، مد کا معنی تھا تعریف کرنا اور ضم کا معنی تھا برائی کرنا۔ ہرچہ مبعد فاعل باشد آرا مخصوص بالمد یا مخصوص بالضم گویند، جو کچھ فاعل کے مابعد ہوگا اس کو مخصوص بالمد کہیں گے یا مخصوص بالضم کہیں گے، یعنی برائی پر دلالت کرنے والا ہوگا تو مخصوص بالضم، اور اگر تعریف پر دلالت کرنے والا ہوگا تو مخصوص بالمد کہیں گے۔ اب یہاں پر نعمہ کا جو فاعل ہوتا ہے اس کے فاعل کی 3 صورتیں ہوتی ہیں، یعنی اس کا فاعل 3 طرح کا ہوتا ہے۔ اس کا فاعل یا تو معرب باللام ہوگا، اس کا فاعل یا تو کیا ہوگا، معرب باللام ہوگا۔ جیسے کہا نعم الرجل زید، تو نعمہ کا فاعل کون ہے، الرجل ہے، اور الرجل کس کے ساتھ ہے، الف لام کے ساتھ ہے۔ یا نعمہ کا فاعل معرب باللام نہیں ہوگا لیکن معرب باللام کی طرف مضاف ہوگا، جیسے کہیں گے نعم صاحب القوم زید، صحیح ہے، نعم صاحب القوم زید۔ تو صاحب یہ کیا ہے، نعمہ کا فاعل ہے لیکن یہ کس کی طرف مضاف ہے، معرب باللام القوم کی طرف، کیوں مضاف مضاف الیہ مضاف کا اعتبار ہوتا ہے نا، مضاف مضاف الیہ میں کس کا اعتبار ہوتا ہے، مضاف کا اعتبار ہوتا ہے۔ تو کیا ہے، افعال مد و ضم کا فاعل یا تو ایسا ہوگا جو معرب باللام کی طرف مضاف ہوگا، تو نعمہ صاحب القومی میں، نعمہ صاحب القومی زید میں جو فاعل ہے صاحب ہے وہ کس کی طرف مضاف ہے، القوم معرب باللام کی طرف مضاف ہے، سمایا۔ یا فاعل ضمیر مستتر ہوگا، فاعل کیا، ضمیر ہوگی جو پوشیدہ ہے، اور اس کی تمیز لائی جائے گی نکرے منصوبہ کے ذریعے، یعنی فاعل یا تو ضمیر ہوگا، ضمیر مستتر، اور اس ضمیر کی تمیز لائی جائے گی نکرے منصوبہ کے ذریعے، جیسے کہا نعمہ رجلا، نعمہ رجلا زید، تو اب رجلا جو منصوب ہے یہ تمیز کی بنیاد پر منصوب ہے، کیونکہ نعمہ کا فاعل جو ہے وہ رجلا نہیں ہے بلکہ وہ ضمیر مستتر ہے۔ تو نعمہ کے فاعل کی نعمہ بئس ساء، ان تینوں کے فاعل کی 3 حالتیں، 3 صورتیں ہیں، یا تو معرب باللام ہوگا یا معرب باللام کی طرح مضاف ہوگا یا اس کا فاعل ضمیر مستتر ہوگا۔ لیکن رہی بات حبذا کا فاعل نہ معرب باللام ہوگا نہ معرب باللام کی طرح مضاف ہوگا، نہ اس میں ضمیر ہوگی جس کی تمیز لائی جائے گی نکیر منصوبہ کے ذریعے، اس میں جو فاعل ہوگا صرف لفظ ذا ہوگا۔ ترجمہ دیکھ لو، بعد میں ترقی کریں گے۔ کیا ہے، ہرچہ مابعد فاعل باشد، جو کچھ فاعل کے مابعد ہوگا اس کو آرا مخصوص بالمد، اس کو مخصوص بالمد کہیں گے یا مخصوص بالضم گویند یا مخصوص بالضم کہیں گے۔ وہ شرط آست، اور اس کی شرط یہ ہے کہ فاعل معرب باللام باشد، اس کی شرط یہ ہے کہ فاعل معرب باللام ہوگا، چوں نعم الرجل زید،
کیا ہے مرد زید کیا یہ اچھا ہے؟ کیا ہے اچھا؟ کیا ہے مرد زید کیا یہ اچھا ہے؟ تو اب نعم الرجل زید، اب نعم الرجل زید، یہاں پر نعمہ کا جو فاعل ہے الرجل ہے. اب ان نعم الرجل زید اس کی ترقی کر لیتے ہیں. جی اس کی نعم الرجل زید جیسی جملوں کی، یا بئس الرجل زید جیسی جملوں کی، یا ساء الرجل زید جیسی مثالوں کی 3 طریقوں سے ترکیب ہوتی ہے. جی کیا ہے؟ ایک تو ترکیب جو مشہور ہے کیا ہے؟ نعمہ فعل، الرجل اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے خبر مقدم، ہمارے مقدم. اور زید مخصوص بالمد مبتدائے مؤخر، مبتدائے مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. اچھا کسی نے کیا ہے جملہ انشائیہ میں شمار کیا اسے جملہ، تو کیا ہوگا جملہ اس میں خبریہ معنی انشائیہ، کیونکہ انشائی تعجب کے لیے وضع ہوا نا. یہ جی ایک ترکیب ہو گئی. دوسری ترکیب یہ کہ نعمہ کیا ہے یہاں پر؟ فعل، الرجل اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ اس الگ. اور زید مخصوص بالمد خبر ہوا مبتدائے محذوف کی، ہوا مبتدائے محذوف اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. 2 ترکیب ہو گئی. تیسری ترکیب نعم الرجل زید کی، نعمہ فعل، الرجل مطبوع، الرجل کیا ہے؟ مطبوع، زید عطف بیان، مطبوع اپنے عطف بیان سے مل کر کیا بنے گا؟ نعمہ کا فاعل، نعمہ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا، جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا. سمجھا؟ تو 3 طریقے سے ترکیب ہو گئی اس کی. ایک تو نعم الرجل زید، نعم الرجل یہ خبر مقدم اور زید یہ مبتدائے مؤخر. دوسری ترکیب نعم الرجل کی الگ ترکیب ہو جائے گی اور زید الگ ترکیب ہو جائے گی ہوا مبتدائے محذوف نکال کر کے. تیسری ترکیب کیا ہے؟ ایک ہی جملہ ایک ہی ترکیب ہوگی، نعمہ فعل، الرجل کیا ہے؟ مطبوع، زید عطف بیان، مطبوع اپنے عطف بیان سے مل کر نعمہ کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا. کیونکہ انشائی تعجب کے لیے وہ کیا جملہ انشائیہ بنتا ہے. 3 ترکیبیں آگے سمجھ میں اچھے طریقے سے کر لینے سے. یا مضاف بسوئے معرب باللام باشد، یا مضاف ہوگا معرب باللام کی طرف، یعنی نعمہ کا جو فاعل ہوگا وہ معرب باللام کی طرف مضاف ہوگا، یعنی خود تو معرب باللام نہیں ہوگا لیکن معرب باللام کی طرف مضاف ہوگا. جیسے نعمہ صاحب القوم زید، قوم کا ساتھی زید کتنا اچھا ہے. یا اسی ترکیب بھی ایسی کریں گے. ہاں، یا ضمیر مستتر ممیز بنا کرے منصوبہ، یا فاعل ضمیر مستتر ہوگا ممیز بنا کرے منصوبہ اور اس کی تمیز لائی جائے گی نکرے منصوبہ کے ذریعے، نکرے منصوبہ کے ساتھ. چوں جیسے نعمہ رجلا زید، نعمہ رجلا زید. اب یہاں پہ اس کی ترکیب کیا کریں گے ہے نا؟ وہ مرد زید وہ کیا ہی اچھا ہے، اتنا اچھا ہے، کیسا ہے، صحیح نا؟ یہ ترجمہ ہو جائے گا. نعمہ فعل ہوا ممیز، رجلا تمیز، ممیز تمیز سے مل کر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر خبر مقدم اور زید مبتدائے مؤخر، مبتدائے مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ معنی انشائیہ. اس کی بھی 3 طریقے سے ترکیب کر لیں گے. اب یہاں پہ خود ترکیب بتا رہے ہیں، یہ اشارہ کر رہے ہیں. فاعل نعمہ ہوا است، نعمہ کا فاعل کیا ہے؟ ہوا ہے. مستتر در نعمہ جو کہ پوشیدہ کس میں ہے؟ نعمہ میں. ورجل المنصوب است برتمیز، اور رجل کیا منصوب ہے؟ اب کس بنیاد پر منصوب ہے بتا رہے ہیں؟ برتمیز، تمیز کی بنیاد پر، کیوں تمیز کیا منصوب ہوتی ہے؟ زیرا کہ ہوا مبہم است، اس لیے کہ ہوا کیا ہے؟ مبہم ہے، اس لیے کہ وہ کیا ہے؟ ہوا کیا ہے؟ مبہم ہے. یعنی نعمہ جو ہوا ہے اس میں ابہام تھا، اس ابہام کو دور کر دیا کس نے؟ رجلن نے. یہ پوری بات ہو گئی. وحبذا زید، اب حبذا زید یعنی زید کتنا اچھا ہے، زید ہے نا. تو حبہ فعل مد است، حبہ کیا ہے؟ فعل مد ہے. وذا فاعل او، اور ذا اس کا فاعل او، کیا ہے؟ ذا اس کا فاعل ہے
وزید مخصوص بالمد وزید مخصوص بالمد. یعنی پوری مثال کیا ہوگی؟ حبذا زید، یہ ہوگی حبذا زید. اب اس کی ترکیب کیا ہوگی؟ صرف حبذا، حبا فعل، ذا اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے خبر مقدم، اور زید مبتدا مؤخر، مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ معنی نشائیہ. وہ ہم چنی اسی طرح بئس الرجل زید وساء الرجل عمر کہیں گے. صحیح ہے. بئس الرجل یعنی نعمہ ایک کے ساتھ بیان کر دیا اور باقی کو قیاس کر لو. لیکن حبذا کا جو فاعل ہوگا وہ نہ معرب باللام ہوگا، نہ معرب باللام کی طرح مضاف ہوگا، نہ اس کی تمیز لائی جائے گی نکرے منصوبہ کے ذریعے، بس اس کا فاعل جو ہوگا ذا ہوگا. اتنا فرق ہے، اس لیے اس کو الگ بیان کر دیا. اور بئسا اور ساء اور نعمہ ان تینوں کے فاعل کی 3 صورتیں ہوتی ہیں اور ان کی ترکیب بھی 3 طریقے سے ہوگی. مرد زید کیا کتنا برا ہے، کیا ہی برا ہے. مرد امر کیا ہی برا ہے، کتنا برا ہے، یہ معنی ہو جائے گا. یا مرد زید برا ہے. صدق اللہ العظیم واللہ اعلم بالصواب.